نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب کو اسی حدیث پاک سے شروع کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک صحت اور تندرستی کی نعمت اور دوسری فراغت اور فرصت کی نعمت. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک یہ نعمتیں انسان کو حاصل ہو اس وقت انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ یہ نعمتیں میرے پاس ہمیشہ رہے گی. چنانچہ جب تک صحت اور تندرستی حاصل ہے اس وقت کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ مجھ پر بیماری بھی آئے گی. جب تک فراغت اور فرصت حاصل ہے اس وقت کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ مجھ پر اتنی مصروفیت بھی آ جائے گی. اس لیے جب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتے ہیں یا فراغت عطا فرما دیتے ہیں تو دھوکے میں انسان پڑا رہتا ہے اور اچھے کاموں کو ٹلاتا رہتا ہے. یہ سوچتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت سارا وقت ہے ہمارے پاس، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح سے محروم رہتا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نعمتوں کی اسی وقت قدر کر لو جب یہ نعمتیں حاصل ہو. یہ صحت کی نعمت جو اس وقت حاصل ہے، معلوم نہیں کہ یہ نعمت کب تک حاصل رہے گی، پتہ نہیں کہ کب بیماری آ جائے اور کیسی بیماری آ جائے. اس لیے اپنی اصلاح کے کام کو، آخرت کی فکر کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے کام کو ابھی اختیار کر لو. پتہ نہیں کہ پھر موقع مل سکے یا نہ مل سکے. ارے جب موت آتی ہے تو پہلے سے نوٹس دے کر کے نہیں آتی، جب بیماری آتی ہے تو پہلے سے نوٹس دے کر کے نہیں آتی. اللہ بچائے، اچھا خاصا بھلا چنگا تندرست آدمی بیٹھے بیٹھے کسی بیماری کا حملہ ہو گیا، اب چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہ رہی. اس لیے یہ زمانہ ٹلا کر گزارنے کا نہیں ہے، بلکہ جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام ہو سکے اس کو کر گزرو. یہ صحت اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کو اس عالم کے لیے استعمال کرو جو مرنے کے بعد آنے والا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنی صحت کی زندگی کو گوا دیا اور بیماری آ گئی تو پھر عمر بھر سر پکڑ کر کے رو گے اور حسرت اور افسوس کرو گے. لیکن اس وقت حسرت اور افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا. اس لیے ان نعمتوں کی ابھی قدر کر لو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس صحت، تندرستی، فراغت اور فرصت کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.